السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، ہمارے بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے ایمان والے بھائی ہوتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، کوئی بھی دکان، کوئی بزنس، کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، اسٹارٹ اپ کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ چند دن چلتا ہے، اس کے بعد پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھی بڑی دکان چل رہی تھی اور اچانک ایسا ہوا کہ دھندا بالکل مندہ ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دکان ہم نے شروع کی ہے اور دھندا چلا نہیں، پھر ہم نے دکان بدل دی، کاروبار بدل دیا، کبھی کرانے کی دکان کھولی، کبھی کپڑے کی، کبھی کس چیز کی، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اور جب دھندا نہیں چل پاتا ہے، خاص طور سے ابھی کے جو حالات ہیں، لوگ کافی پریشانی میں ہیں، روزگار کے اعتبار سے کافی ٹینشن ہے، اور حکومت کی بھی بڑی عجیب عجیب پالیسیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ کاروبار نہیں چلتا ہے، دھندا مندہ ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ عجیب غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے میرے کاروبار میں بندش کر دی، اس نے یہ کر دیا، میرے ساتھ یہ کر دیا، جادو کر دیا، اور فلاں میرا دشمن ہے، فلاں حاسد ہے، اس نے ایسا کر دیا۔ اور پھر دکان میں کہیں کاغذ کا ٹکڑا بھی نظر آ جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں فلاں نے کچھ کر دیا ہے، دیکھو یہ تعویذ نکلا ہے، اور کچھ بھی چھوٹی موٹی چیزیں ایسی دکھتی ہیں تو ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ پھر عاملوں کے پاس بھٹک رہے ہیں، باوا لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، اور پھر پیسہ برباد کر رہے ہیں، عقیدہ اپنا خراب کر رہے ہیں۔ دیکھو دوستو، اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، یقیناً جادو ہوتا ہے، یقیناً نظر لگتی ہے، جیسے انسان پر نظر لگتی ہے، جانور پر نظر لگتی ہے، کسی اچھی چیز پر نظر لگ جاتی ہے، اپنے بچوں پر نظر لگ جاتی ہے، ایسے ہی دکان پر بھی نظر لگتی ہے، جادو بھی ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، عام طور پر ابھی جو ماحول ہمارا بن گیا ہے، 100 میں سے 99 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دکان اگر نہیں چل رہی ہے تو کسی نے کچھ کیا ہے۔ یہ جو ہمارا مزاج بنا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ روزی ہماری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پہ چلنے والے جتنے بھی چرندے، پرندے، جاندار، چاہے وہ انسان، حیوان ہو، مسلمان ہو، غیر ایمان والے ہوں، سب کی روزی جب اللہ کے ذمہ ہے، تو دوستو بزرگوں، ہم کیوں ان اسباب کو اختیار نہیں کرتے جس سے اللہ ہماری روزی میں برکت دے، جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار میں برکت دے، جس سے اللہ تعالی ہماری فاقے سے حفاظت فرمائے، جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم ان اسباب رزق کو کیوں اختیار نہیں کرتے؟ لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ دکان نہیں چل رہی ہے، دھندا نہیں چل رہا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی آیت بتا دو جس کو میں پڑھ لیا کروں۔ ہم ان سے پہلی بات عرض کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو، یہ جتنے بھی وظیفے ہیں، جتنی بھی آیتیں ہیں، جو بھی آپ پڑھو گے، عمل کرو گے، وہ سارا کا سارا اس پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی حرام کام تو نہیں ہے، آپ کی زندگی میں کئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں کہ آپ فرائض کو چھوڑ رہے ہو۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نماز کا اہتمام کیا کرو، روزے کی برکت اسی میں ہے، تو بولتے یار فجر میں نہیں اٹھ پاتے، ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، رزق کے اسباب بہت سارے ہیں جن کو ہم اختیار نہیں کرتے، اور تعویذ کے اور عمل کے اور وظیفوں کے چکر میں پڑ کر جب فائدہ نہیں ہوتا تو ہوتا صرف یہ ہے کہ ایک بابا سے فائدہ نہیں ہوا دوسرے بابا کے پاس، فلاں پیر سے فائدہ نہیں ہوا دوسرے پیر کے پاس، ایک عامل سے فائدہ نہیں ہوا دوسرے عامل کے پاس، ایک بابو سے فائدہ نہیں ہوا دوسرے بابو کے پاس۔ ہم اس طرح چکر کاٹتے رہتے ہیں اور اپنی پریشانی میں اضافہ کرتے ہیں، عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں، وقت بھی برباد کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ رزق کے جو شرعی اسباب ہیں نا، ان کو اختیار کریں۔ آج آپ کے سامنے ہم 6 ایسی چیزیں جو رزق کے اسباب، کاروبار میں برکت کے اسباب، مال کے بڑھانے کے اسباب، سکون اور راحت کے اسباب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے توبہ اور استغفار۔ ہماری زندگی میں گناہ ہوتے ہیں نا، ان گناہوں کی نحوست سے ہماری روزی کے اندر برکت ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تمہیں اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، استغفار کی برکت سے بارشیں بھی برسائے گا، سب کچھ کرے گا۔ یعنی توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے گا۔ ایک حدیث پاک مستدرک حاکم کی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کا اہتمام کرتا ہے نا، اللہ تعالی ہر غم سے اس کو نجات دیتے ہیں، ہر غم سے، اور تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے مہیا فرماتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتے ہیں جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں کام کرنا ہے توبہ استغفار۔ دوسرا کام ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتے ہیں جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو دوسرا کام ہمیں کرنا ہے تقوی والی زندگی۔ نمبر 3 توکل، اللہ پہ بھروسہ۔ اسباب اختیار کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔
عجیب روایت ہے، یعنی تم اللہ پر ویسے توکل کرو، ویسا بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل کا حق ہے، تو تمہیں بھی وہ ویسے ہی روزی دے گا جسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ نکلتے ہیں تغدو خماصا وتروح بطانا، گھر سے نکلتے ہیں، ان کی کوئی دکان نہیں ہے، وہ کہیں کسی کمپنی میں جاب نہیں کرتے، ان کی کوئی سیلری نہیں آتی، بس اللہ کے بھروسے پر، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ بس یہی ان کا سبب ہوتا ہے کہ اپنے گھروں سے دانے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ جب وہ نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تروح بطانا، جب وہ اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو سب کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہماری روزی کو بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، خیر کے کاموں میں خوب ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، کئی حدیثیں ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ ایک روایت چھوٹی سی نقل کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، انفق علیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ ہم خیر کے راستوں میں خرچ کریں گے، اللہ ہم پر نعمتوں کی برسات برسا دیں گے۔ پانچویں چیز، جو خیر کے کام کرنے والے لوگ ہیں، طالب علم ہیں، دین کے کاموں میں لگے ہوئے لوگ ہیں، ان کی خاص طور سے امداد کرنا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے ترمذی شریف کے حوالے سے نقل کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ایک بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے رہتے تھے، آپ کی خدمت میں جا کر علم و معرفت حاصل کرتے تھے، دین کا سیکھنا سکھانا کرتے تھے، اور دوسرے جو بھائی تھے وہ پیشہ اختیار کرتے تھے، جو بھی کمائی کرتے تھے۔ تو وہ جو بھائی تھے جو رزق کا کوئی بھی سبب اختیار کیے ہوئے تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی اپنے اس بھائی کی جو علم و معرفت میں، دین میں لگے ہوئے تھے، کہ یہ تو کچھ کماتے نہیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تجھے اسی کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ رزق کا سبب یہ ہے کہ ہم دین کے کاموں میں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، ایمان والا جو بھی بھائی خیر کے کاموں میں لگا ہوا ہے، دین کے کاموں میں مصروف ہے، اس پر اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور چھٹی چیز دوستو بزرگوں ہے صلہ رحمی، صلہ رحمی، رشتے داروں سے رشتے بنا کر رکھنا۔ بخاری شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشہور روایت ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کے مال میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ بری موت سے بھی بچنا چاہتا ہو، ان دونوں چیزوں کے ساتھ، رزق میں برکت، عمر میں برکت، اور بری موت سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہو تو اسے چاہے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ رشتوں کو ہم جوڑ کر رکھیں، ہمارے جو بھی رشتہ دار جتنے بھی ہیں سب سے رشتوں کو بنا کر رکھیں، ان پر خرچ کریں، ان سے محبت بانٹیں، ان میں کوئی بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کریں، ان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی تعزیت کریں۔ یہ سارے رزق کے اسباب ہیں، توبہ استغفار ہے، توکل ہے، تقوی ہے، صلہ رحمی ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ان اسباب کو اختیار کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ دوست بزرگوں، آپ دیکھیں کہ روزی کیسے بارش کی طرح ہمارے اوپر برستی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے توفیق عطا فرمائے، جو رزق کے صحیح اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔